बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ हो। अगर गुज़िश्ता वीडियोस आपने देखी हो तो मैंने आपको कहा था ना कि फड्डा पड़ेगा। जी हाँ, ये फड्डा पड़ गया। निगरान हुकूमत स्पेशली पंजाब के हवाले से जो सेटअप तश्कील दिया गया है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर फड्डा पड़ता हुआ नज़र इस बिना पर आ रहा है कि जनूबी पंजाब की तरफ से आवाज़ें आई हैं। और आवाज़ें उठाने वाला कोई नहीं, मैं अगर इसको कहूँगा कि बाकायदा पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आवाज़ें आ गई हैं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कोई और नहीं जनाब, ये हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जी हाँ, रूह रवाओं में से शुमार होता है इनका। उनके साहबजादे हैं कासिम गिलानी। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस बात को हाईलाइट कर दिया है कि हमारी बदकिस्मती ये है। ये पंजाब असम्बली के रुकन भी रहे हैं, वो काफ़ी वोकल हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। यानी हमारी बदकिस्मती ये है कि मौजूदा काबीना निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी की तरफ से जनूबी पंजाब की किसी किस्म की कोई नुमाइंदगी नहीं है। तमाम के तमाम को सेंट्रल पंजाब से नवाजा गया है। तमाम के तमाम उन अफराद को काबीना का हिस्सा बनाया गया है जो मोहसिन नकवी के हल्का बाप के बहुत ज़्यादा करीब हैं या इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है। और जनूबी पंजाब को इस तरह इग्नोर करना, उनके रीजन को इस तरह इग्नोर करना, ये हाईलाइट कर गया है। अगर मैं कहूँ ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाज़ है तो गलत नहीं होगी। ये इख्तलाफात का आगाज़ है। ये तय कि सारे सिस्टम में ना पीपल्स पार्टी ने सारा मीठा हप हप कर जाना है और सारा कड़वा अच्छे से थू थू करेंगे। और ये आगाज़ हो चुका है क्योंकि ये भी तय है कि पीपल्स पार्टी ने एक अपने तरीके से अपनी सिमत का तयन करना है, क्योंकि सिमत का तयन आस्ता आस्ता कर रहे हैं ना जी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में ये इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि KPK में ये इलेक्शन हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जितना हिस्सा लेना वो जनूबी पंजाब से भी ले लेगी। वो बाप पार्टी की शक्ल में मरकज़ के हवाले से भी पूरी तैयारी करके बैठी है। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें, लेकिन पूरा रेस्ट ऑफ द PDM चाहती है कि ये इलेक्शन ना हो, 6 महीने से लेके इसको साल तक एक्सटेंड किया जा सके। इसीलिए गवर्नर साहब जो समधी हैं KPK के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के, उन्होंने अपने हिसाब से सेटअप बना लिया है। लाहौर पंजाब के अंदर सेटअप जो बनाया गया है मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करीब है जरदारी साहब के भी, और मगर जरदारी साहब को भी किसी ने उनका नाम दिया हुआ। तो इस हवाले से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैं आस्ता आस्ता देखिए कि दफ बजती किस तरीके से। उधर निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी साहब के हिस्से में, कहते हैं ना 100 जूतों से कम रुतबा आली नहीं होता। शायद ज़िल्लत वो ख़जाना है इस निगरान सेटअप के पास खाली नहीं होता। रोज़ आइनी तमाचे इनके मुंह के ऊपर लगते रहे। आते साथ इन्होंने सबसे पहले ला अफसर तब्दील किए, वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो गए कि ये निगरान हुकूमत ला अफसर कैसे तब्दील कर सकते हैं। इनका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर ज़रा बेहतरी से आगे ज़रा बढ़ा जाए, और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं या इलेक्शन के लिए जो इनको डोमेन दी गई है वो अच्छे से करा दें। इन्होंने ला अफसर को तब्दील किए। लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा फैसला दे के लॉ अफसर को, तमाम लॉ अफसरान को, 20 लॉ अफसरान थे, उनको बहाल कर दिया। फिर उन्होंने कहा ना 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 ना, मोहम्मद अवैस साहब एडवोकेट जनरल पंजाब, इनको अभी फारिग करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने उसको किया। मोहम्मद अवैस साहब, ये ज़ाहिर बात है एक कानूनी नशिस्त है, एक आइनी एक ये सीट है, इसको इस तरह नहीं छेड़ा जा सकता। उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट में कहा, लो जी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया उन्होंने, और उनका जो फैसला था ना केयर टेकिंग सेटअप का, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब का, वो मुअत्तल कर दिया, उनको अहदे पे बहाल कर दिया। मतलब जलालत नसीब में आती जा रही है, मगर क्या करें, एक सर्टन गोल, एक सर्टन डोमेन के तहत जिन्होंने हुकूमत संभाली हो तो उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा था। ये इज़्ज़त इनके लिए आता है, इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ है, ओहदे मिलने चाहिए। और ओहदे ज़ाहिर बात है जब मिले जाते हैं ऐसे लोगों को जो उस ओहदे के लायक ही ना हो, तो डेफिनेटली कोई इंटरेस्ट लेवल कोई बड़ा होता है, तो ये सब हो रहा होता है। दीगर कुछ और चीज़ें जी, क्रेडिबिलिटी मोहसिन नकवी साहब की किस तरह का, मुझे दुख है, सहाफ़त में बड़ा नाम है उनका। मोहसिन नकवी साहब की क्रेडिबिलिटी किस तरह कम हो रही है। फ़ारूक हबीब साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ और वीडियोस भी आ गई। इतना भोंडा मुकदमा, उसकी दफ़ात इतनी कमज़ोर किस्म की लगाएंगी। दफ़ात तो अपनी तरफ से बहुत तगड़ी लगाएगी कि भाई डकैती कर रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब, वो साथियों को छुड़ाने की कोशिश करें, यूनिफॉर्में फाड़ दी हैं इस्लामाबाद पुलिस की, और उनकी अबूरी ज़मानत हो गई। वो बताऊँ क्या कह रहे थे, चीख चीख के एक ही जुमला कह रहे थे। काला शाह काकू पे रोका था उन्होंने जब फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस लेके जा रही थी। उन्हें कहा इस लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें, आप पंजाब की डोमेन से बाहर नहीं निकल सकते। बार बार चीख चीख के, क्योंकि उसने भी लॉ पढ़ा हुआ है तो कानून बार बार चीख चीख के बता रहे थे, उसकी पासदारी करने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों से जिन्होंने उसकी पासदारी करनी थी। इन्होंने कहा नहीं, इस बंदे की आवाज़ को चुप कराना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ही के कहने पे FIR दर्ज हुई। तो जी डकैती की भी हुई उनके ऊपर, और डकैती कुछ लूट रहे थे, वो यूनिफॉर्म फाड़ने की भी हुई। लेकिन बहरहाल अदालत ने बुरी जमात की, इंशाल्लाह वो बाकी चीज़ें भी हो जाएगी। और लाहौर हाई कोर्ट तो देख रहे हैं ना, और सुबह की एक और हिस्से में आई है उनके।
دیگر جی پرویز الہی صاحب نے الفاظ واپس کی تو شکر ہے، پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا اس نے ہاتھ ہلکا تھوڑا رکھا ہے، اور فیصل چودھری صاحب سے معذرت کر لی تھی، معذرت بھی میڈیا پہ آ گئی، فیصل چودھری صاحب نے بھی کہا ہمارے بزرگ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو صحیح ٹریک پہ آ گئے ہیں، اور میرے خیال ہے کافلی کو بھی سمجھ آ گئی ہے، یعنی پرویز الہی صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی جان آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بولیں گے تو پڑے گی بھی، ایک ایک لفظ کا جواب بھی دینا ہوگا، اور جب جواب لینا ہو تو پھر پی ٹی آئی سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہ فوراً سے پہلے جواب لے لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ پھر بار بار کہتا ہوں، نون لیگ اور پی ڈی ایم وی سی آر کے زمانے کے ہیں، جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں یہ بڑے ڈیجیٹل زمانے کے ہیں، تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو پھر گفتگو بھی ذرا زبان کو لگام دے کے کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اچھی بات ہے، یہ معاملہ کسی بڑے فساد سے بہتر، یعنی کسی اور پولیٹیکل پولرائزیشن سے ہٹ کے یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں خان صاحب کی ابھی پریس کانفرنس سے متعلق یا یہ کہنے کو انہوں نے جو ورکر سے خطاب کیا اس سے متعلق بات کروں تو کچھ دیگر کچھ چیزیں، این آر او بھی اپنے حساب سے چل رہا ہے نا، جس کا جتنا حصہ تھا نا عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں، اس کو اتنی جلدی اور اتنے ہی ٹینیور کے حساب سے حصہ مل رہا ہے۔ آج جو این آر او ملا ہے، میں نے کہا میں اگر بات نہ کروں بری بات ہے، جس نے جتنی محنت کی تھی عمران خان کو نکالنے میں اس کو مل رہا ہے جی، اور ہٹانے میں جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین، مشہور زمانہ ان کا کیس تھا جی منی لانڈرنگ کا، اور اس منی لانڈرنگ میں یاد ہے آپ کو عمران خان کی حکومت میں ایم پی ایز اور ایم این ایز بھر کے آتے تھے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کا ساتھ بھی نہیں دیا تھا مرکز کے اندر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، جنہوں نے پنجاب میں بھی ڈی سیٹ ہوئے تھے جہاں جولائی کے اندر ضمنی انتخاب ہوئے تھے، جب ایم این اے اور ایم پی ایس کوسٹر کے اندر بھر کے آتے تھے، جہانگیر ترین اور علی ترین کے ساتھ پیشی بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس کیس میں نا استغاثے پیچھے ہٹ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے ہم اس کو آگے پرسو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، جب کیس کے پیچھے استغاثہ ہی نہ ہو تو کیس کیسے پرسو کیا جاتا ہے؟ تو درخواست جی کیس ہی وقت ختم ہو گیا، تو اب منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں جہانگیر ترین ان کے بیٹے علی ترین کے پاس۔ اب آپ کو یاد آیا کہ شہباز شریف صاحب فری ہوئے، پھر حمزہ شہباز کلیئر ہوئے، پھر سلمان شہباز کلیئر ہوئے، اور پچھلے دنوں تقریباً 10 روز پہلے میں نے آپ کو رپورٹ کی تھی کہ سلمان شہباز کی ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین سے، تو اس ملاقات میں شاید یہی چیزیں فکس ہوئی ہوں گی، اور ابھی جہانگیر ترین کے حصے میں کیا ہے جو انہوں نے لوٹانا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، یہ وقت بتائے گا کہ پھل اس کا سلسلے میں کیا دینا، لیکن بہرحال یہ این آر او حصہ بقدر جثہ وہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آج جی کل شیخ رشید صاحب نے بھی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی کوئی مرڈر اٹیمپٹ ہو سکتی ہے، زہر دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور زرداری فیکٹر اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ حکومت ختم نہ کریں، باقی چیزیں بہت زیادہ ایسی ہیں جو انوالو ہو سکتی ہیں، اور شاید اسی پیرامیٹرز کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ کے پی کے اور پنجاب سے جو سیکیورٹی تھی نا عمران خان صاحب کی وہ ہٹا لی گئی ہے، سرٹن وہ سیکیورٹی رکھی گئی ہے جو ایک سابق وزیر اعظم کی ہوتی، ہاں وہ سیکیورٹی نہیں رکھی گئی کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو 2/3 میجورٹی کے علاوہ کلین سوئپ کا باقاعدہ طور پر ایک دعویٰ رکھتی ہے، جس کے بندے کے اوپر، جس کے سربراہ کے اوپر 2-3 مہینے پہلے ایک قاتلانہ حملہ بھی وزیر آباد میں ہوا ہے، وہ والی سیکیورٹی تمام لے لی گئی ہے، جس میں 50 تو بتایا جا رہا ہے کہ جو اہلکار ہیں کے پی کے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا اور وہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی چیزیں وہ والی کہ اب کرنا کیا ہے۔ دوسرا اب ایک اور خبر ہے، خبر ہی ہے کیونکہ اس میں رزلٹ تو نکلنا نہیں ہے، 33 حلقے جو پاکستان تحریک انصاف نے استعفے جن کے شروع میں ایکسیپٹ ہوئے تھے، ان 33 حلقوں کا ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا، اور الیکشن شیڈول جاری کیا ہے، اور یہ کیا گیا ہے 16 مارچ کا جی۔ سبھی کو پتہ ہے پی ڈی ایم نے تو مقابلے میں لڑنا نہیں ہے، پہلی وہ کہہ چکے لڑنا نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب اکیلے ہی لڑیں گے، اور یہ صرف اور صرف پیسہ ضائع کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، کیونکہ الیکشن کرا دینا ان کی موت ہے پی ڈی ایم کی۔ اصل وجہ تو اس استعفوں کی تھی نا کہ پورے ملک کے اندر انتخابات ہو جائیں، لیکن پہلے شیڈول انہوں نے جاری کر دیا، پیسہ ان کے باپ کا تھوڑی ہے، اجاڑیں پھر، جب مال ہی عوام کا تو پھر جس طرح مرضی اجاڑیں۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی کمزور ہو گئی، ہمارے دیگر معاملات کمزور ہو گئے، تو شیڈول جاری ہوا، مگر یہ خبر آپ تک پہنچنا بہت ضروری تھی۔ لیکن دوسری طرف پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہیں مل رہی، کے پی کے میں الیکشن کی تاریخ نہیں مل رہی، تو اسد عمر صاحب نے باقاعدہ گورنر کے جو پرنسپل سیکرٹری ان کو فریق بنا کے ہائی کورٹ پہنچ گئے، لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا جی آپ باقاعدہ طور پہ ان کو کہیں کہ اتنے دن ہو گئے پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا شیڈول جاری نہیں ہوا، تو آئینی جنگ کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہے، لیکن وہاں آپ نے دیکھا کہ 33 حلقے مرکز کے حوالے سے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہاں وہ کر رہے ہیں۔ خبریں کچھ گردش کر رہی ہیں، افواہیں ہیں، مگر بیشتر افواہوں میں سچائی بھی ہوتی ہے، اور ان سچائی کے بنا پہ بات کروں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کچھ عزائم بنائے میں،
کیونکہ ابھی پی ٹی آئی نے سڑک پہ تو آنا ہے. جس طریقے سے یہ ظلم روا رکھا گیا محسن نقوی کی شکل میں, چیف سیکرٹری کی شکل میں, آئی جی کی شکل میں, ڈی آئی جی کی شکل میں, تو اب ایک سرٹن ریئیکشن تو پی ٹی آئی نے دینا ہے نا. آئینی جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن سڑک کے اوپر بھی دینا ہے. تو عمران خان صاحب نیکسٹ ویک سے تو ویسے سڑک پہ آ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں کچھ لسٹنگ کے حوالے سے اطلاعات ہیں. لسٹ تیار کی گئی ہے جن کی طرف سے ایجیٹیشن رد عمل آنے کا بڑا ذریعہ ہے. تو گرفتاریوں کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے گرفتار کرنا ہے. محسن نقوی کے ٹارگٹس کے اندر یہ شامل ہے جی شیخ رشید صاحب, شیریں مزاری صاحبہ, زلفی بخاری, فروخ حبیب, اظہر مشوانی, سوشل میڈیا کنگ جو سارے سوشل میڈیا کو سنبھالتے, پورا ایک بیانیہ بنانے میں, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, اس کو عوام کے دماغ میں راسخ کرنے میں اظہر مشوانی کا بڑا کردار ہے. صرف ایک اظہر مشوانی کا مقابلہ پوری پی ڈی ایم نہیں کر پا سکتی. تو وہ ہے جی. اور دوسرا حافظ فرد, افتخار گمن, مجلس وحدت المسلمین کے راجہ ناصر عباس, یس ٹرینڈ لڑکے ان کے, یہ کسی بھی احتجاج کو آخر تک پہنچانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے, اور یہ ہر قسم کی ریزسٹنس کو سنبھالنے میں بھی بڑا کردار رہتا ہے. تو راجہ ناصر عباس صاحب کی گرفتاری سے متعلق ہے کہ لسٹنگ میں ان کا نام ہے. صاحبزادہ حامد رضا سنی تحریک والے, جی ان کا بھی سنی علماء کونسل والے, یا ان کی بھی گرفتاری کے واسطے لسٹنگ ہے کہ جب یہ ہوگا تو اس پرائے کے اوپر بھی کام ہوگا. اب آ جاؤں عمران خان صاحب کے, تو عمران خان صاحب نے پھر اپنے اوپر حملے کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب سے متعلق انہوں نے کہا, اور پھر ماضی کی ساری چیزیں بھی چھیڑی, اور اس کی تفصیلی گفتگو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نیکسٹ ویلاگ کے اندر کروں, کیونکہ ویلاگ میں یہ سارے پوائنٹس میں نے کیا. ابھی ذرا اس کو ابزالو کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اور سیاسی پیرامیٹرز کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.